بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. یور ٹیچر شبانہ ملک اس ویڈیو. ویلکم ٹو واچ ٹو لیڈ. غزہ کانفلکٹ, جینوسائڈ ان غزہ, فلائٹ آف غزہ. کسی بھی ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو یہ ایسے لکھنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس ایسے کو ہر طرح سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس میں انٹروڈکشن, باڈی پیراگراف جس میں ڈیٹیل ہے, دین کنکلوژن. تینوں چیزیں میں نے آپ کو دے دی ہیں جو ایک پراپر ایسے کا پیرامیٹرز ہوتے ہیں. انٹروڈکشن کے اندر آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے کیا, تھوڑی سی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ نالج دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. کازز اینڈ ریزنز بتائے ہیں, پھر فیکٹس اینڈ فگرز بھی ایڈ کیے ہیں کیونکہ فیکچوئل ایسے ہے تو یہ آپ کو بتانے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اوتھینٹسٹی اور ویلیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کی ایسے کی. سلوشن جو ہے وہ آپ کو دیا ہے اینڈ پہ کہ ہاؤ دا ایشو کین بی ریزالوڈ. دین یوز ٹاپک ورڈ ان یور ایسے, جو آپ کا ٹاپک ورڈ جیسے کیسا کانفلکٹ اگر ہے تو اس کو آپ نے ایسے کے اندر یوز کرنا ہے, یہ ورڈ لازمی. جینوسائڈ ہے تو اس کا ورڈ یوز کریں گے. اگر فلائٹ آف غزہ دیا ہوا تو وہ پرٹیکولر ٹرم آپ نے ضرور اپنے ایسے کے اندر شامل کرنی ہے. رائٹ, انٹروڈکشن سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساری امپورٹنٹ چیزیں جو انٹروڈکشن میں ہونی چاہیے, سب ایلیمنٹس شامل ہیں. انٹروڈکشن دیکھ لیجئے, کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے. ہر چیز میں نے امپورٹنٹ جس میں آنی چاہیے وہ ڈال دی ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. Palestine holds significant religious importance for Muslims as the first قبلہ. فلسطین کی مسلمانوں کے لیے اہمیت ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. For Christians as the birth place of Jesus Christ. عیسائیوں کے لیے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. And for Jews the Temple of Solomon and the Ark of Covenant. اور یہودیوں کے لیے کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہاں ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ ہیں. For these reasons, each of them claims the ownership of this sacred place and been fighting for it since long. انہی وجوہات کی بنا پر یہ تینوں اس جگہ کا دعویٰ کرتے ہیں اونرشپ کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ہو یہ جگہ اور اس کے لیے وہ بہت لمبے عرصے سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں. The ongoing conflict between Israel and Palestine, particularly manifested in the Gaza Strip. اور یہ جو جھگڑا جاری ہے فلسطین کے اندر, خاص طور پہ غزہ کی پٹی پہ, وہاں پر کیا ہے, کیوں ہے وہ, represents one of the most critical disputes of present era. یہ اس موجودہ دور کی سب سے critical مطلب بہت سیریس, بہت الارمنگ لڑائی ہے, اس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے. The carnage, massacre, plight, کوئی بھی ورڈ آپ یوز کریں جو آپ کے ٹاپک میں اوپر سینٹنس میں ہیڈنگ میں یوز کیا گیا ہے. The carnage, فلائٹ, مسیکر مطلب ایک ہی ہے, نسل کشی کہہ لیں اور قتل عام brought about by Israeli forces on unarmed Palestinian women and children in particular is often described by many as a genocide due to severe humanitarian crisis and extensive loss of civilian life. کیا ہے یہ جو قتل عام وہاں پر جاری ہے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں, نہتے unarmed مسلمانوں کا, عورتوں اور بچوں کا خاص طور پہ, اسی لیے اس کو جینوسائڈ, نسل کشی کا نام دیا گیا ہے, جو انسانیت کے علمبردار ہیں ان لوگوں نے, کیونکہ وہاں انسانی زندگی کو بہت شدید خطرہ لاحق ہے. تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن بریف. اب آتے ہیں باڈی پیراگراف کی طرف. Understanding this conflict requires exploring its territorial disputes and historical grievances, outrage, resentment between Israelis and Palestinians. اس کی resentment and outrage کا مطلب ہے جو نفرتیں اور جو لاوا پکڑا ہے ان کے دلوں میں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کیا ان کے ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے ہیں, وجوہات کیا ہیں اس کانفلکٹ کی, اس جھگڑے کی. If it is not resolved justly and permanently, could ignite the flame of Third World War. اگر اس کو اچھی طرح سے ڈیل نہ کیا گیا انصاف کے ساتھ اور مستقل بنیادوں پر حل نہ کیا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم کا شعلہ دنیا میں بھڑکا سکتا ہے. یہ ہے آپ کا بریف انٹروڈکشن. باڈی پیراگراف دیکھ لیجئے, یہ لمبا ہے کیونکہ اس میں ڈیٹیل ڈالتے ہیں آپ. Alright, the Gaza conflict traces back to the early 20th century, stemming from competing Jewish and Arab national movements in Palestine under British mandate. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو 1919 میں ختم ہو گئی تھی, اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 1945 میں ختم ہوئی تھی, یہ دونوں جنگوں کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس دور میں یہ علاقے جو تھے یہ ان کے پاس تھے, ان کے انڈر کنٹرول تھے برٹش کے, اس لیے برٹش مینڈیٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. تو جب یہ ان کے قبضے میں تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا, وہاں پر
جوئش اور عرب نیشنل موومنٹس جو تھیں وہ اپنی پیک پر تھیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہے ہیں. Escalated post 1948 عرب اسرائیل وار. ٹینشنز ایسکلیٹڈ مینس انکریز ہو گئیں، بڑھ گئیں، ٹینشن اور زیادہ بڑھ گئی. پھر کیا ہوا؟ 1948 میں عرب اسرائیل وار ہوئی لیڈنگ ٹو دا 1949 آرمسٹس. پھر 1949 میں یعنی اگلے ہی سال صلح صفائی ہو گئی. ویئر غزہ کیم انڈر ایجپشین کنٹرول، جس کے نتیجے میں غزہ کا علاقہ مصر کے انڈر کنٹرول چلا گیا. اس کے بعد دا کانفلکٹ ڈیپنڈ آفٹر اسرائیلس 1967 کیپچر آف غزہ. پھر اسرائیل نے 1967 میں غزہ پر دوبارہ تسلط قائم کر لیا، قبضہ کر لیا ڈیورنگ دا 6 day وار. 6 دن یہ جنگ جاری رہی تھی. اس کے نتیجے میں دا فردر intensified when Hamas took control in 2007. پھر حماس جو فریڈم فائٹرز کی موومنٹ ہے مسلمانوں کی، وہاں انہوں نے اس کا کنٹرول اپنے قبضے میں لے لیا، فلسطین کا، غزہ کا، اور وہاں پر جو تھا معاملہ اور زیادہ شدت اختیار کر گیا. ریزلٹنگ ان ریکرنٹ کلیشز اینڈ بلاکیجز. اس کے نتیجے میں ریپیٹڈلی بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے آپس میں کلیش ہونے لگے اور کٹ آف ہونے لگی سپلائیز، دنیا کے ساتھ رابطہ ختم ہونے لگا. ان مارچ اینڈ اپریل 2024 یعنی اب اس سال کی بات ہے، غزہ ایکسپیرینسڈ ہائٹنڈ ٹینشنز اینڈ وائلنس. غزہ کے علاقے میں کیا ہوا؟ شدت اختیار کر گئیں، اپنی پیک کو چھو گئیں. ٹینشنز اور وائلنس جو ہے شدید، موت کا سامان ہر طرف، تباہی اور بربادی. کلیشز erupted following Israeli police raids on Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. کلیشز شروع ہوئے کہاں پر؟ الاقصی مسجد کے اندر، جب اسرائیل کے فوجیوں نے ریڈ کیا، وہاں پر چھاپا مارا اور قتل عام بھی کیا اور پکڑا بھی مسلمانوں کو. دس لیڈ ٹو راکٹ فائر فرام غزہ. اس کے نتیجے میں غزہ سے راکٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر. پھر کیا ہوا؟ اینڈ ریٹیلیٹری اسرائیلی ایئر اسٹرائکس. تو اس کے نتیجے میں اسرائیل نے ایئر اسٹرائکس کر دیں. دا آن گوئنگ بلاکیج بائی اسرائیل اینڈ ایجپٹ ایگزبٹس مطلب انٹینسیفائڈ. تو اس لیے اب جو جاری ہے بلاکیج اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل نے فلسطین کا، خاص طور پہ غزہ کا جو کنٹرول ہے وہ پورا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کی سپلائیز کاٹ دی ہیں. دنیا کے کسی حصے سے بھی ان کو امداد نہیں پہنچ سکتی. اور دا ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے. ریسٹرکٹنگ ایکسیس ٹو اسینشیل گڈس، اس پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جو ضروری چیزیں تھیں وہاں تک نہیں پہنچائی جا رہی ہیں. میڈیکل سپلائیز ہے اینڈ فریڈم آف موومنٹ ہے، یعنی وہ لوگ اگر چاہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جائیں، ایسا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیڈنگ ٹو وائڈ اسپریڈ سفرنگ امنگ غزہ. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ غزہ میں بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے انسانی المیہ، بہت زیادہ ان کے مسائل بڑھ گئے ہیں. پری ڈومیننٹلی مسلم پاپولیشن، خاص طور پہ کیونکہ آبادی وہاں مسلمانوں کی ہے میجورٹی، تو مسلمانوں کے لیے یہ سب مصائب ہیں. دا سچویشن ان غزہ از اوفن ڈسکرائبڈ ایز اے ہیومینیٹیرین کرائسس. تو جو انسانیت کے لوگ ہیں علم بردار، وہ اس سچویشن کو غزہ کے اندر جو ابھی آج کل ہے اس کو وہ انسانیت کے لیے بہت بڑا کرائسس، خطرہ بتاتے ہیں. ود مینی آرگوئنگ اٹس اماؤنٹس ٹو جینوسائڈ، جبکہ بہت سارے لوگ اس کو جینوسائڈ یعنی نسل کشی سے تشبیہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نسل کشی ہے مسلمانوں کی. غزہ ہوم ٹو اوور 2 ملین پیلسٹینینز. جو غزہ کا علاقہ جو 2 ملین یعنی 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا گھر ہے، ہیز فیسڈ سیویئر ریسٹرکشنز اینڈ پیریوڈک وائلنس. وہاں پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ وائلنس ہوتی رہتی ہے اور سخت پابندیوں کا سامنا ہے وہاں کے مسلمانوں کو. ملٹری کانفلکٹس اینڈ ریسنٹ کلیشز ہیو ریزلٹڈ ان تھاؤزنڈز آف ڈیتھس. یہ جو ملٹری کلیشز ہیں فوج کے، وہ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ بہت زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. 35,000 لوگ سے زیادہ مارے گئے ہیں انہیں یہ 2024 کے کلیشز میں. ہومز، اسکولز اینڈ ہاسپٹلز آر فریکوینٹلی ڈیمیجڈ اور ڈسٹرائڈ. اسکول، گھر، سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے. ہاسپٹلز وہاں پر موجود نہیں ہیں علاج کے معالجے کے لیے. ڈسپائٹ انٹرنیشنل کالز فار پیس، حالانکہ انٹرنیشنل بین الاقوامی کالز دی گئی ہیں، پیس کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے. اینڈ ہیومینیٹیرین ایڈ، انسانیت کی طرف سے جو ہے ان سے کہا گیا ہے کہ ان کو کم از کم ان کو سپلائیز ہی پہنچا دی جائیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی.
اینڈ دا پیپل آف غزہ کنٹینیو ٹو انڈیور ایکسٹریم ہارڈشپ اینڈ وائلنس. وہ مجبور ہیں بیچارے ان مصائب کا سامنا کرنے کے لیے, ان کو برداشت کرنے کے لیے. ویمن اینڈ چلڈرن ان غزہ سفر immensely as the blockage has limited access to health care and malnutrition is widespread. خاص طور پہ عورتیں اور بچے اس ظلم و ستم کا شکار ہیں کیونکہ کھانے اور صحت کی کوئی سہولیت میسر نہیں ہے, اور بچے جو ہیں وہ غذائیت کی کمی مال نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں بہت وسیع پیمانے پر, افیکٹنگ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف پیپل, جس سے انسانوں کی جو نشو و نما ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. فریکوینٹ ایئر اسٹرائکس اینڈ بامبنگس کاز فزیکل انجریز. یہ جو بامبنگ ہے اور ایئر اسٹرائکس ہیں, ان کے نتیجے میں جسمانی طور پہ تو لوگ اپاہج ہو ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیکلوجیکل ٹراما کا شکار ہو رہے ہیں, اسٹریس میں جا رہے ہیں لوگ, اور بچے, عورتیں, آدمی, with many children experiencing PTSD. یہ ٹرم ہے, اس کو میں نے نیچے ایکسپلین کر دیا ہے, وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا. ایسے کرنے کروں گی پھر بتا بھی دوں گی. اسکولز آر اوفن ڈیمیجڈ اور ڈسٹرائڈ ڈسرپٹنگ ایجوکیشن. اسکول جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں, بالکل ختم ہو گئے ہیں, ایجوکیشن کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے بالکل. کنکلوژن میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ یہ ایشو کس طرح ریزالو ہو سکتا ہے. کنکلوسیولی the tragic strife can be resolved by renewed peace talks. یہ جو لڑائی ہے یہ کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے, رینیو کیا جائے, بیٹھ کے نیگوسیشنز کی جائیں, بات چیت گفت و شنید کے ذریعے اس کو حل کیا جائے بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹائن, ایمنگ فار اے 2-state solution رسپیکٹنگ بوتھ پارٹیز رائٹس اینڈ سیکورٹی نیڈس, کہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس بنا دی جائیں جہاں پر وہ امن و سکون سے رہ سکیں, دونوں کے رائٹس کی ان کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے اور ان کی حفاظت کی. ایڈیشنلی اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے, اسٹرانگر انوالومنٹ آف انٹرنیشنل باڈیز, جو انٹرنیشنل بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کا لازمی بیچ میں شامل ہونا ہے, جیسے کہ لائک دا UN اینڈ ایکٹیو رول آف OIC, جو اسلامک آرگنائزیشن کانفرنس ہے مسلمانوں کی, اس کا اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ٹو میڈییٹ اینڈ مانیٹر دا پیس پروسیس, کہ وہ انٹروین کریں, مداخلت کریں اور دیکھیں اور اس کو مانیٹر کریں اس پیس پروسیس کو. انشورنگ کمپلائنس اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ, اور یہی اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے, جو پیس ٹاک کے اندر جس بھی کمٹمنٹ پہ پہنچیں یہ لوگ, جو معاہدہ سائن کیا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور یہ کون یقینی بنائے گا, UN اور OIC یا اور جو ورلڈ وائڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ. موسٹ امپارٹنٹلی لیکن سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا ہے, امیڈیٹ اینڈ سسٹینڈ ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو ایڈریس ارجنٹ نیڈز ان ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ انفراسٹرکچر. سب سے پہلے تو ان کو اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کرنے میں مدد دی جائے, کیونکہ وہاں پہ ساری بلڈنگز, ہاسپٹلز, اسکول سب کچھ تباہ برباد ہو گیا ہے. ان کو خوراک پہنچائی جائے, ان کی ہیلتھ کا انتظام کیا جائے, ایجوکیشن کا, اور ان کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جائے. سب سے پہلے یہ کام کیا جائے. امپاورنگ لوکل سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ٹو پرومپٹ ڈائلاگ, جو لوکل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, NGOs ہوتی ہیں, ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ڈائلاگ کریں, فوراً جا کے لوگوں کے ساتھ ان کو کیا کریں, پیس ایجوکیشن دیں, ان کو سکھائیں سکون سے رہنا, امن سے رہنا, اینڈ ریکنسلیشن ایفرٹس ایٹ دا گراس روٹس لیول. اور ریکنسلیشن کا مطلب ہوتا ہے صلح صفائی کرنا ان کے ساتھ, کہ صلح صفائی کر کے امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ کیسے لوگ رہ سکتے ہیں, اس چیز کی تعلیم دی جائے شروع سے, چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک. یہ وہ ٹرم ہے جو میں نے یہاں یوز کی تھی, یہ ادھر PTSD, اس کا مطلب ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. بچوں کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ بچے اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہیڈنگ تھی آپ کی, جس کے انڈر آپ یہ والا ایسے لکھ سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے آئے تو آپ اسی ایسے کو ہر ایک ٹیمپلیٹ کے اندر فٹ کیا جا سکتا ہے. ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو, اسٹے ٹیونڈ, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.